السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ کوئی بھی زبان آپ نے سیکھنی ہوتی ہے تو اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ حوارات کا ہوتا ہے۔ حوارات کا مطلب ہوتا ہے بول چال یا آپس میں مکالمہ یا آپس میں بات چیت، دو افراد کی آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے، یہ ایک بہت تیز ترین طریقہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا۔ تو چونکہ پہلے مفردات اور چھوٹے چھوٹے جمل چلتے رہے، جملے آتے رہے، تو آج کے سبق کے اندر دو شخصوں کے درمیان میں جو ہونے والی گفتگو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک یونیورسٹی میں ایک سٹوڈنٹ ہے، دوسری طرف دوسرا سٹوڈنٹ ہے، وہ کیسے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں کہ داخلہ کب ہوا، کیسے ہوا، آپ نے درخواست کیسے لکھی۔ خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ جو خاص طور پر باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس کی بڑی ضرورت پیش آ جائے گی کہ وہاں پر اساتذہ سے بات چیت کرنا، وہاں کے جو عرب طلباء ہیں ان سے بات چیت کرنے میں اس میں بہت آسانی ہوگی۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف دیکھیے۔ یہ تدریب السادس عشر میں یہ تدریب کے لحاظ سے چل رہے ہیں حوار۔ حوار کا مطلب ہوتا ہے حوار، بات چیت، مکالمہ، اور کوئی ایسی گفتگو جو دو شخصوں کے درمیان میں، دو افراد کے درمیان میں ہوتی ہے، اس کو حوار کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے الطالب الاول۔ الطالب الاول کا مطلب پہلا طالب علم کہتا ہے کم فصلا فی العام، کم فصلا فی العام۔ فصل کا مطلب دو معنی میں آتا ہے تقریباً۔ ایک تو فصل کو کہتے ہیں کہ جو موسم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا فصل کلاس کو بھی کہتا ہے، جو کلاس روم ہمارا ہوتا ہے اس کو بھی فصل کہا جاتا ہے۔ تو کم فصلاً ہونا چاہیے، یہ زبر نہیں یہاں پر، کم فصلاً فی العام، سال کے اندر کتنے موسم ہوتے ہیں۔ دوسرا طالب علم کہتا ہے فی العام، سال کے اندر اربعۃ فصول، 4 موسم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 الشتاء، سردی کا موسم، والخریف، اور جو موسم خزاں ہوتا ہے وہ، والصیف، اور جو گرمی کا موسم ہے وہ، والربیع، اور جو موسم بہار ہے اس کو ربیع کہا جاتا ہے۔ الطالب، پھر ایک طالب علم پوچھتا ہے وَمَتَى تَبْدَأُ الدِّرَاسَةُ بِالْمَعْهَدِ، اس معہد میں کب سے اسباق شروع ہوتے ہیں، کب اسباق، وَمَتَى اور کب، تبدأ شروع ہوتا ہے، الدراسہ یعنی تعلیم۔ یہ الدراسہ دال کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے، یہاں پر اس کو الدراسہ کریں۔ تو متى تبدأ الدراسة بالمعهد، کہ معہد میں اسباق کب شروع ہوتے ہیں، معہد میں اسباق کب شروع ہوتے ہیں۔ تو طالب دوسرا کہتا ہے تبدأ الدراسة بالمعهد، معہد میں جو اسباق شروع ہوتے ہیں وہ فی فصل الخریف، خزاں کے موسم میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طالب علم کہتا ہے وَكَيْفَ الْتَحَقْتَ بِالْمَعْهَدِ، جیسے ہم عام طور پر کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا معہد میں یا آپ کا اس ادارے میں داخلہ کیسے ہوا۔ کیف التحقت، التحق یلتحق، یہ ورب استعمال ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داخلہ لینا، اور اس کے صلے میں با آتا ہے، التحقت بالمعہد، کہ آپ معہد میں کیسے داخل ہوئے۔ دوسرا طالب علم کہتا ہے قدمت طلبا الی عمید المعہد، قدمت طلبا، میں نے درخواست پیش کی، طلب مانا درخواست، میں نے درخواست پیش کی، الی عمید المعہد۔ پیچھے ہم سبق میں عربی میں درخواست کیسے، خاص طور پر جامعہ ام القریٰ کے اندر عرب کی کسی یونیورسٹی میں آپ نے اگر داخلہ لینا ہے تو اس کی درخواست کیسے لکھیں گے، وہ بھی ہمارے 3-4 سبق پیچھے جو ویڈیو میں گزر چکے ہیں۔ قدمت طلبا الی عمید المعہد، میں نے عمید المعہد یعنی جو پرنسپل ہیں ان کو میں نے درخواست پیش کی۔ الطالب وما البیانات التی کتبتها فی الطلب، ومل بیانہ، اور کیا کیا چیزیں تھیں التی کتبتها فی الطلب، جو آپ نے اس درخواست میں لکھی، مطلب کن کن چیزوں کو آپ نے درخواست کے اندر مینشن کیا تھا، کن کن چیزوں کو آپ نے درخواست کے اندر ذکر کیا تھا۔ طالب علم کہتا ہے کتبت الاسم، میں نے اس میں اپنا نام لکھا، والجنسیہ، اور میں نے اپنی جنسیہ یعنی جو ملک ہوتے ہیں، شناختی کارڈ کی جس میں جو ہوتا ہے شناختی علامت کس ملک کی ہے وہ لکھی، اور اپنی عمر لکھی ہے، والدیانہ والمؤہل الدراسیہ، اور جو میری تعلیمی اہلیت ہے وہ میں نے لکھی، ثم العنوان، اور پھر میں نے اس پر ایڈریس اور پتہ لکھا۔ الطالب کہتا ہے وَهَلْ كَتَبْتَ أَنْتَ الطَّلَب، بڑی اہم عبارت ہے، وَهَلْ كَتَبْتَ أَنْتَ الطَّلَب، کہ کیا آپ نے خود درخواست لکھی تھی، کیا آپ نے خود درخواست لکھی تھی، جس کو ہم انگلش میں یور سیلف کہتے ہیں، تو وہ اس کا یہاں پر یہ اس کی تعبیر ذکر کی گئی۔ طالب کہتا ہے لا،
میں نے خود نہیں لکھی، لأنی اس لیے کہ بے شک لا احسن الکتابۃ باللغۃ العربیہ کہ میں عربی زبان میں اچھی کتابت نہیں کر سکتا، میرا اچھا خط نہیں ہے عربی زبان میں۔ تو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا اچھا خط نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا احسن الکتابۃ باللغۃ العربیہ، لا احسن الکتابۃ باللغۃ العربیہ۔ اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں لا احسن الکتابۃ باللغۃ الانجلیزیہ، کسی بندے نے آپ کو کہا اکتب الطلب باللغۃ الانجلیزیہ، انگلش زبان کے اندر جو ہے نا وہ آپ درخواست لکھیں، تو آپ آگے سے کہہ دیں اس کو لا احسن الکتابۃ باللغۃ الانجلیزیہ، مجھے انگلش کی جو رائٹنگ ہے میری وہ اچھی نہیں ہے۔ تو آپ عربی کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے کہنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کہیں گے لا احسن الکتابۃ باللغۃ العربیہ۔ اس کے بعد طالب علم پوچھتا ہے ومن الذی کتب لک الطلب، ومن اور کون ہے الذی جس نے کتبا جس نے لکھا لکا الطلب آپ کو درخواست لکھ کر دی، وہ کون ہے جس نے آپ کو درخواست لکھ کر دی؟ طالب علم کہتا ہے کتبہ صدیقی عمر، کتبہ اس درخواست کو لکھا صدیقی میرے دوست عمر نے، یعنی میرے دوست عمر نے وہ درخواست لکھی، میرے دوست عمر نے وہ درخواست لکھی۔ اس کے بعد طالب علم کہتا ہے وَأَيْنَ وَجَدْتَ عمر، جناب جس عمر نے آپ کو درخواست لکھ کر دی ہے وہ آپ کو ملا کہاں سے تھا، کہاں سے اس سے ملاقات ہوئی؟ کہتے ہیں کہ وجدتہ فی مرکز الملک فیصل، وہ مرکز الملک فیصل میں مجھے ملا، للدراسات الاسلامیہ، وہ اسلامی علوم شرعیہ پڑھتا ہے۔ الطالب کہتا ہے وَأَيْنَ تَعَلَّمَ عُمَرُ اللغة العربیہ، اور کہاں سے سیکھا عمر نے عربی زبان؟ یعنی عمر نے ظاہر سی بات ہے عربی میں آپ کو درخواست لکھ کر دی ہے تو عمر نے عربی کہاں سے سیکھی؟ عمر نے عربی کہاں سے سیکھی؟ تو طالب علم کہتا ہے تعلمہا، اس نے عربی سیکھی ہے فی معہد اللغۃ العربیہ، عربی زبان کا جو معہد ہے جامعہ ام القری، جامعہ ام القری یہ یونیورسٹی کا نام ہے اور آگے یہ اس کا انسٹیٹیوٹ ہے جو آگے شعبہ جات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اس میں اس نے سیکھی ہے۔ طالب کہتا ہے وَأَيْنَ جامعہ ام القری، اور جامعہ ام القری یہ جو یونیورسٹی ہے یہ کہاں پر ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے جامعۃ ام القری، جامعہ ام القری جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے شہر میں ہے، فی مدینتی، اس مدینہ سے مراد وہ مدینہ نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ اس یونیورسٹی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، بہت مشہور یونیورسٹی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو آگے جا کر ہے، اب انہوں نے اس کو کافی باہر بھی شفٹ کر دیا ہوا، اس کا مین دفتر تو مکہ کے بہت قریب ہے لیکن جو اب یونیورسٹی ہے تو وہ کچھ دور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ، مدینہ سے مراد یہاں پر وہ مدینہ نہیں ہے، یعنی مدینہ یہاں پر شہر کے معنی میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے شہر میں ہے۔ الطالب کہتا ہے وَهَلْ تَعَلَّمْتَ شَيْئًا مِنَ اللغة العربية الآن، هل تعلمت شيئا، کیا آپ نے کچھ سیکھا ہے عربی زبان کا ابھی تک، یعنی اب تک کچھ آپ نے عربی سیکھی ہے؟ طالب کہتا ہے نعم وَأَنَا الْآنَ أَتَكَلَّمُ مَعَكَ بِاللغة العربية، اور ابھی میں آپ سے عربی میں ہی تو بات کر رہا ہوں، ابھی میں آپ سے عربی میں ہی بات کر رہا ہوں۔ الطالب کہتا ہے شکراً، الطالب کہتا ہے شکراً، جب بھی کوئی اچھا معاملہ کرے کسی کے ساتھ، احسن انداز سے بات کرے، احسن انداز سے پیش ہو تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں پر ہم تھینک یو یا شکریہ اردو میں بولتے ہیں تو وہاں پر آپ شکراً بول دیں، شکراً بولیں، تاکہ آپ کو عربی کے ساتھ اسی طرح اچھا کوئی زبان کیسے عام ہوتی ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے ہمیں۔ کوئی بھی زبان اس وقت عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے جب اس کو فخر سے اور اہتمام سے لیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر یہ مطلب ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یہ ممالک جو ہیں ان کی اپنی زبانیں تو الگ الگ ہیں، مگر یہ کہ انگلش ان میں اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش کو یہاں پر بطور فخر کے لوگ استعمال کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے جو ہے وہ انگلش کے الفاظ نکلتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انگلش بولتے ہیں۔ بلکہ لطیفہ ہی ہے یہ بھی کہ بعض اوقات کوئی افسر ہوتا ہے تو اس کی کہیں لڑائی یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی علاقائی زبان چھوڑ کر جو ہے نا وہ انگلش میں بات کرے تاکہ اگلے بندے پر اس کا نا کافی حد تک روک پڑ جائے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو بولیں۔ ہم ایک عام بندہ جس کو عربی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ ایک مرتبہ شکراً بولیں گے، دوسری مرتبہ شکراً بولیں گے، تیسری مرتبہ شکراً بولیں گے تو اس کو پتہ چلے گا شکراً کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا معنی ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز کا۔
آگے طالب کہتا ہے عفواً. عفواً معنی معذرت، یعنی جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نو تھینکس، یعنی تھینکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح عربی کے اندر بولا جاتا ہے عفواً کہ کوئی شکریہ کی نہیں ضرورت ہے، مطلب بہت احترام کے ساتھ یہ لفظ بولا جاتا ہے. اچھا، سعودی عرب کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کسی کو کہیں گے شکراً، تو وہاں جو شرطے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے عفواً بولتے ہیں. ہمارے پاکستانی ساتھی جنہوں نے عربی کے ساتھ بالکل ابتدائی مناسبت ہوتی ہے، تو وہ عفواً کا معنی تو معذرت ہوتا ہے، تو شکراً کے بدلے میں ان کو کہنا چاہیے وَلَكَ الشُّكْرُ أَيْضًا، کہ آپ کے لیے بھی شکریہ ہونا، آپ کا بھی شکریہ. تو اس کی بجائے وہ عفواً کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ عفواً اس معنی میں کہتے ہیں کہ آپ کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم عام طور پر کسی کو اردو میں کہتے ہیں کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا فرض تھا، میری ذمہ داری تھی، اس معنی میں عفواً وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ آج میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک حوار پیش کیا ہے، جو دو طالب علموں کا آپس میں مکالمہ ہے، جو آپس میں بات چیت ہے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کوئی بھی زبان، حتیٰ کہ آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سیکھنا چاہتے ہیں، جو سب سے تیز ترین طریقہ ہوتا ہے پہلے مفردات یاد کریں، اور پھر دو شخصوں کا مکالمہ جو ہے جب آپ سنتے ہیں عربی میں، انگلش میں، کوئی بھی زبان میں، تو وہ آپ کا بہت تیز طریقہ ہوتا ہے سکھانے کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت مفید سبق ہوگا. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.